یہ بھی چل رہا ہے؟ خود کے بعد پھر یہ ڈائریکٹ ہی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے حضرت. الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاخرج إنك من الصاغرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین محفل، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس حاضری میں میں نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 ایسے جرائم بیان کرنے ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ اور 3 جرائم ایسے ہیں جو رب العالمین کی نگاہ میں بہت بڑے سنگین ہیں.
اس کے بعد میں نے دعوت فکر دینی ہے کہ کہیں ہمارے اندر وہ 3 جرائم تو نہیں پائے جاتے۔ صحابہ کرام کی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا سنگین جرم جو رب العالمین کی نگاہ میں بہت زیادہ قابل نفرت، سنگین اور بہت بڑا اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والا ہے۔ آئیے میں ابتدا کلام الہی سے کر رہا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آیت نمبر 29 زیارت کیجئے۔ جس طرح قرآن پاک زبان سے پڑھنا ثواب ہے، جس طرح قرآن پاک کانوں سے سننا ثواب ہے، اپنی آنکھوں سے کلام مقدس کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ اور رب العالمین نے فرمایا، فرشتوں میں اللہ کریم مٹی اور پانی کو ملاؤں گا، گارا بننے کے بعد اس کو دھوپ میں رکھ دیا جائے گا، ہوا چلے گی وہ خشک ہو جائے گا، اوپر دھوپ پڑے گی، دھوپ کی تمادت کی وجہ سے خشک ہو کر بجنے لگ جائے گا، جیسے گھڑے کے اوپر انگلی لگائی جائے ٹن ٹن کی آواز نکلتی ہے۔ میں اللہ کریم ایسی مٹی بدبودار کیچڑ والی بجنے والی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اور جس وقت میں اللہ آدم علیہ السلام انسان کا جسم برابر کر لوں، جسم برابر کر لوں، حضرت آدم علیہ السلام کا تم نے سجدہ نہیں کرنا۔ یہ بات قابل غور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تم نے سجدہ نہیں کرنا۔ سجدہ کس وقت کرنا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی پیدا کوئی روح پھونک دوں، تب تم نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنا ہے۔ جتنے تک اپنی پیدا کی ہوئی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں نہ ڈالوں، تم نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کرنا۔ میں رک گیا ہوں، پھر بات دہرانا چاہتا ہوں۔ سجدہ آدم علیہ السلام کا اس وقت تم نے کرنا ہے فرشتوں، جب آدم علیہ السلام کے جسم میں اپنی پیدا کی ہوئی روح ڈال دوں۔ جتنے تک آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہ ڈالوں، تم نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ بس اسی کیوں پر غور کیجئے، دیکھنا میری طرف ہے۔ اگر تم فرشتوں نے بغیر روح کے آدم علیہ السلام کا سجدہ شروع کر دیا، آدم علیہ السلام کے خالی جسم کو پتہ نہیں چلے گا اللہ نے میرا کتنا مقام اور کتنی عزت بنائی ہے۔ قرآن پاک نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اس جسم کو پتہ اس وقت چل سکتا ہے جب جسم کے اندر روح موجود ہو۔ اگر جسم میں روح موجود نہیں ہے، خالی جسم کو پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ رب العالمین کے قرآن کا انداز ہے۔
اب اور قرآن پاک کا حوالہ، یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل ہے، یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ آخری سطر ہے اس صفحے کی۔ اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی۔ فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہیں، جنات مخلوق ہیں، مخلوق غیب نہیں جانتی۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ اللہ کا قرآن تو بتا، جسم سے روح نکل گئی، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بغیر روح والے جسم کو قبر میں دفن کر کے ہم واپس آ گئے۔ اب جو قبر میں جسم دفن ہے یہ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قبر والے مردوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس جسم کو پتہ تب چلتا ہے جب جسم میں روح ہو۔ فرشتوں، آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اس وقت کرنا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دوں۔ اگر بغیر روح کے تم نے سجدہ شروع کر دیا، آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ نے میرا کتنا مقام بنایا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ مَجْمَعُونَ، یہ قرآن پاک کا حوالہ تمام کے تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ لیکن یہ بات بھی دوستوں نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ کسی شریعت کے اندر عبادت کا سجدہ اللہ کریم کے بغیر کسی کے لیے جائز نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام کا سجدہ عزت کے لیے تھا، ادب کے لیے تھا، احترام کے لیے تھا، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن تو بتا ابلیس کون تھا؟ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت الکہف، یہ میں نے سورت الکہف کھولی ہوئی ہے اور آیت نمبر 50 فرمایا کان من الجن، ابلیس تو جنوں میں سے تھا۔ ساتھیوں نے غور کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک مقام سمجھ لے اللہ اسے 1000 رکعت مقبول نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میں چاہتا یہ ہوں اللہ آپ تمام دوستوں کے دامن میں 1000 مقبول نوافل کا ثواب بھر دے۔ اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس تو جن تھا، اگر اس جن نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ کئی صاحب حکم تو فرشتوں کو دیا، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس تو جن تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟
یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف۔ یہ مقام سمجھایا رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 12 کھلی ہوئی ہے، سورت الاعراف، زیارت کیجئے۔ قال ما منعک الا تسجدا اذ امرتک، اللہ نے فرمایا ابلیس تو نے آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں اللہ نے تجھے الگ حکم دیا تھا۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ نے ان فرشتوں کو الگ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابلیس جن کو اللہ نے الگ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال انا خیر من، ابلیس کہنے لگا میں آدم علیہ السلام سے بہتر، میں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پنجاب کا آخری ضلع راجن پور، قریب ایک گاؤں ہے کوٹ مٹھن، چھوٹا سا، وہاں اللہ والے گزرے، خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ، محفل لگی ہوئی تھی۔ ایک سندھ کا رہنے والا مرید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خواجہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے معمولی بات نہیں پوچھی، بہت بڑا مسئلہ پوچھا ہے، میں انشاءاللہ کل جواب دوں گا۔ دوسرا دن ہوا، سارے مرید جمع ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کون بندہ تھا کل جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کون سی چیز لوگوں کو زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ کون تھا بھائی؟ سندھ والا کھڑا ہو گیا، جی میں تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ جی میں تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہی میں تو لوگوں کو زیادہ جہنم لے جائے گی، میں، میری دولت، میں، میرا مال، میرا پیسہ۔ سریکی کا شعر سنیے، تھی ونج زیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چاپاوی، زیر نیچے ہوتی ہے، تھی ونج زیر تے زبر نہ بن، متا خالق پیش چاپاوی، اُندی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر، متا قہر خدا داوی، دھن دولت رب کھس کے تیری، مت در در تے پنواوی، اُندے قہر غضب تو ڈر ون خاکی، شالا رب رحمت فرماوی۔ میں اچھا ہوں آدم علیہ السلام سے، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں کیسے آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ کروں؟ اور رب العالمین نے فرمایا فخرج، نکل جا جنت میں سے، کیوں؟ تو نے اپنے آپ کو تو دیکھا ہے لیکن میں اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثال لکھی ہے مثنوی شریف کے اندر، محمود غزنوی بہت بڑا حکمران، اس کا کالے رنگ کا غلام تھا ایاز۔ محمود غزنوی کو اس سے بڑی محبت تھی، باقی دربار والے وزیر مشیر حسد کیا کرتے تھے۔ ایک دن محمود نے امتحان لیا، خزانے میں سے ایک ہیرا منگوایا بڑا قیمتی، 7 بادشاہوں کا خزانہ مل کر اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر اعظم جی آؤ اس موتی کو توڑو۔ توبہ توبہ توبہ، اتنا قیمتی موتی، بادشاہ سلامت میں تو نہیں توڑنا چاہتا، اپنی جگہ پر بیٹھو۔ دوسرے وزیر کو بلایا تھی، تمام وزیروں نے انکار کر دیا، ایسا قیمتی ہیرا اور موتی توڑنے کے قابل نہیں۔
آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا، کالے رنگ کا ایاز آ گیا، موتی توڑ۔ ایاز نے دیر بھی نہیں کی، پتھر اٹھایا، ہیرے پہ مارا، چورو چور کر دیا۔ سارے وزیر مشیر چیخ اٹھے، بے وقوف، ایاز اتنا قیمتی موتی تو نے چورو چور کر ڈالا ہے۔ ایاز کہنے لگا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھا، گفت ایاز مہتران نامور، گفت ایاز مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ میں ایاز بے وقوف نہیں ہوں، اصل بے وقوف تم وزیر مشیر ہو۔ کیوں؟ تمہارے سامنے موتی قیمتی تھا، میں ایاز کے سامنے بادشاہ کا حکم قیمتی تھا۔ ابلیس نے اپنے آپ کو تو دیکھا، اللہ کا حکم نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، جنت کے اندر تو نہیں رہ سکتا، یہ میرے سامنے قرآن پاک۔ اور رب العالمین نے فرمایا نکل جا، کیوں؟ ما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو یہاں رہ کر تکبر کرے، آکڑ کرے، جنت تکبر کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل خوار لوگوں میں سے ہوگا۔ اب احباب ذرا خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سنگین جرم اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے جس گناہ پر، وہ ہے تکبر اور آکڑ کرنا۔ سبق میں نے اور سنانا ہے، ایک اور جملہ بھی سن لیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ابتداً جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس بندے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوا۔ ہم صحابہ کرام کے شان نہیں اتار سکتے۔ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابی عرض کرنے لگا حضرت یحب الرجل ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نالہ حسنا، بندے کا دل چاہتا ہے میرے کپڑے قیمتی ہونے چاہیے، بندے کے دل کی خواہش ہوتی ہے میری جوتی بہترین ہونی چاہیے۔ اچھے کپڑے پہننا، قیمتی جوتی پہننا، اس کا نام تکبر تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا الکبر بطر الحق وحمت الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیمتی جوتی اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے حق والا مسئلہ بیان کیا جائے، اللہ کے قرآن پاک کی سنائی جائے، شریعت کی بات بیان کی جائے، بندہ کہے میں نہیں مانتا۔ مولوی صاحب شریعت اپنے پاس رکھو، مسئلے اپنے پاس رکھو، مجھے سب کچھ پتا ہے۔ یہ ہے تکبر۔ اچھے کپڑے اور قیمتی جوتی پہن کر لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ابلیس نکل جا، جو سبق میں نے سنانا ہے وہ اب آیا۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ یہ سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 35 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ابلیس نکل جا، قیامت تک میں اللہ کریم کی تیرے اوپر لعنت نازل ہوتی رہے گی۔ ساتھی سر اٹھائیں، دل کی تختیوں پہ میرا جملہ لکھیں۔ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ بھی عبادت والا نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا۔
عزت اور ادب کے لیے ابلیس نے ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم ٹھکرایا، اللہ نے قیامت تک لعنتی بنا دیا۔ اور جو بے نماز بندہ روزانہ 70 سے زیادہ سجدے اللہ کے عبادت والے نہیں کرتا، اس بے نماز پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ یہ فلسفہ مجھے سمجھائیں۔ مارکیٹیں آباد، پلازے آباد، بازار آباد، اور اللہ کا گھر ویران، ہر وقت دنیا دنیا، مال مال، پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی، اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی، مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں، نیوی قبر اندھاری ڈٹھی، مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی۔ حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عورت آئی، کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ میرا وہ گناہ اور غلطی معاف کر دے۔ میں نے سبق روک دیا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، گناہ گار عورت زندہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانے کے لیے آئی۔ زندہ بندے سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن یہ بات سارے دوستوں نے یاد رکھنی ہے، زندہ اس بندے سے دعا کروانی ہے جو ایماندار ہو۔ شرک کرنے والے زندہ کو بھی دعا کے لیے نہیں کہنا۔ زندہ ایماندار سے دعا کروانا جیسے، زندہ چھوٹا ہے پھر بھی دعا کروانا جائز، زندہ ایماندار بڑا ہے پھر بھی دعا کروانا جائز۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میں عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، اپنے لیے دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور شریک رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے، بڑا چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، شرط یہ ہے جس سے دعا کروانی ہے زندہ ہونا چاہیے۔ پہلا سوال کر رہا ہوں آپ سے، لیکن ایسا جواب نہیں دینا۔ آپ میرا سفر بھی دیکھیں میاں والی، اپنا علاقہ، اتنا سفر، اونچا جواب دیں گے مجھے خوشی ہوگی، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آپ کے گاؤں میں کوئی بندہ فوت ہو جائے، وہ اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا ہے، سبق لمبا ہے۔ انا للہ، حوصلہ کرے نا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، بزرگ ہے، فقیر ہے، وہ فوت ہو گیا، وہ اپنا جنازہ خود پڑھے گا؟ کمال، ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے تو جنازہ خود پڑھے گا؟ آپ کہیں گے مولوی جی نا، فوت ہونے والا بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، پیر فقیر ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، میت سامنے پڑی ہے، ہم نے صفیں بنائی، نیت کی میں نے 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، سامنے ہے اللہ کے ولی کی میت، بزرگ کی میت سامنے ہے، موت کے بعد زبان ہلا کر اپنے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے، سامنے ہے ہماری دعا کا محتاج ہے،
اور جب کئی من مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اب ہمارے لیے دعائیں کیسے مانگ سکتا ہے؟ زندہ بندے سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ عورت کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ میرے لیے دعا کریں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اللہ میرا وہ گناہ معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سا گناہ کیا ہے؟ میں دعا کرتا ہوں۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن پاک سورت التغابن کھلی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 4 پر میری انگلی ہے۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ حوالہ ہے، زیارت کریں۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا علم رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے، جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جاننے والا صرف اللہ ہے، اور تمام مخلوقات کے سینوں کے حال جاننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں، میری طرف دیکھیے، میری انگلیوں کو دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صاحب تورات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، لیکن دل کا حال جاننا صرف اللہ کریم کا حق۔ حضرت کلیم اللہ اتنی شان اور مقام کے باوجود اگر اس عورت کے دل کا حال جانتے ہوتے گناہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں دعا کرتا ہوں گناہ کون سا کیا ہے؟ میرے الفاظ بڑے محتاط۔ عورت کانپتے کانپتے کہنے لگی حضرت مجھ سے غلط کام ہو گیا، غلط کام کے نتیجے میں میرا بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بچے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، نہ میرا بچہ ہوگا نہ میرے گناہ کا کسی کو پتہ چلے گا۔ بچہ سامنے ہوتا، ساری برادری والے کہتے ظالمہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اب دعا کرے اللہ میری یہ غلطی معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا اخرجی یا فاجرہ، اے بری عورت نکل جا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنی بڑی گناہگار تیرے لیے دعا کروں؟ عورت تو پہلے پریشان تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دھمکی والی بات سن کر اور زیادہ پریشان ہو کر نکلی، اور رب العالمین نے جبریل امین فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 64 کھلی ہوئی ہے، یہ دیکھیے سورت مریم 16واں پارہ۔ جتنے تک رب کائنات کا حکم نہ ہو کوئی فرشتہ زمین پہ نہیں آ سکتا۔ جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے حکم سے جبریل نے آ کر کہا حضرت اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس گناہگار عورت کو مایوس ہو کر محفل سے نکال دیا، اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی۔ نہ میرے پیارے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے؟ برا کام اور قتل اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اسی جملے کے لیے میں نے یہ بات سنائی ہے۔ جبریل فرشتہ کہنے لگا حضرت
اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، برا کام اور قتل، لیکن جان بوجھ کر ایک فرد نماز چھوڑنا یہ برے کام اور قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج حالات کیا ہیں؟ ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، قیامت تک اللہ کریم نے لعنت کا مستحق بنا دیا۔ بے نماز بندہ روزانہ 70 سے زیادہ سجدے اللہ کریم کے عبادت والے نہیں کرتا، اس پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ پہلا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا سنگین، تکبر کرنا، آکڑ کرنا، فخر کرنا۔ نمبر 2، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ جو اللہ کریم کے نزدیک بہت بڑا سنگین ہے، اللہ کریم کے وعدے میں شک کرنا۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان، یہ میرے سامنے 21واں پارہ سورت لقمان کھلی ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 33 فرمایا ان وعد اللہ حق، شک نہ کرنا کائنات والو، اللہ کریم جتنے بھی وعدے کرے اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوا کرتا ہے۔ 20واں پارہ، اشارہ آپ دوستوں کو سنا رہا ہوں، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ آیت نمبر 7 میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں یہ بات ڈال دی، اپنے معصوم بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ میں نے سبق روک دیا، ساتھی مہربانی کریں سر اٹھائیں، آپ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنیں گے، مجھے خوشی ہوگی، میں دعا کروں گا۔ پھر میں منع کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا نام کیا تھا؟ اللہ نے پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام ہے، اس میں بھی راو ہے۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ سورت کا نام ہے سورت التوبہ، فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہ میں نے آیت نمبر 30 کھولی ہوئی ہے، یہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے ہے۔ عیسائی کہنے لگے، یہ آخری 2 سطریں ہیں، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ مجھے ساتھی اونچا بتائیے، فرشتے نوٹ کر لیں آپ کا جواب، اللہ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ اونچا اونچا ہے؟ کوئی بیٹی ہے؟ اللہ کے والدین ہیں؟ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَالْمَسِيحَ ابْنَ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ خیال کیجئے گا مسئلے پر، عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بی بی مریم کا نام لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا تھا، صرف والدہ میں سے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا والد ہوتا اللہ والد کا نام قرآن میں ذکر کرتا۔ 3 پارہ سورت کا نام سورت آل عمران، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، یہ حوالہ ہے، آیت نمبر 59۔ یہودی کہنے لگے بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ،
حضرت مریم کا کردار ٹھیک نہیں. اللہ نے جواب دیا خبردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط زبان نہ کھولنا. کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام والی ہے. میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس کی والدہ تو ہے. میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جس کی والدہ بھی نہیں ہے والد بھی نہیں ہے. اگر میں اللہ بغیر والد اور والدہ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہوں تو خالی والدہ میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. کیا مسئلہ عرض کیا؟ سوائے حضرت مریم کے اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، موسیٰ علیہ السلام کی اماں، نام کیا تھا؟ قرآن میں نام نہیں. مسئلہ سمجھا دیا. عورت کے جسم کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. پاسپورٹ مجبوری ہے، شناختی کارڈ مجبوری ہے، نکاح نامہ مجبوری ہے، نام لکھنا پڑتا ہے. اب تو وہ دور آ گیا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر عورتوں کی تصویریں لگتی ہیں. میرا بچپن تھا تصویریں نہیں ہوتی تھی عورتوں کی، صرف نام ہوتا تھا. جتنے تک کوئی مجبوری نہ ہو عورت کے نام کا پتہ بھی غیر محرم بندے کو نہیں چلنا چاہیے. 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور. یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت النور کھلی ہوئی ہے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. یہ حوالہ عید نمبر 31. مسلمان عورت خبردار، اپنے گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہے، گھر کے اندر چلتے پھرتے وقت زور کے ساتھ زمین پر پاؤں نہ رکھنا. اگر تو نے زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں گھر میں رکھا، ایسا نہ ہو تیرے پاؤں والے زیور کی آواز گھر سے باہر پرایا بندہ نہ سن لے. یہ قرآن ہے. عورت کے پاؤں کی زیور کی آواز گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. میری ماں اور بہنوں کو مسئلہ سنانا ہے آپ نے، یہ امانت ہے آپ تک میری. عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، مثال دیتا ہوں، فجر کی نماز ہے، عورت نے نماز کے اندر اونچی آواز سے قرآن پڑھ لیا، قل هو اللہ احد. اگر عورت کی نماز میں تلاوت والی آواز گھر سے باہر پرائے بندے کے کان میں پڑ گئی، عورت کی نماز ٹوٹ گئی. حج اور عمرہ کرنے کے لیے عورت جا رہی ہے، مرد نے اونچی آواز سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک. عورت کو اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں. اذان کا وقت ہو جائے عورت کو اذان پڑھنے کی اجازت نہیں. اب انصاف تو کرے نا میرے بھائی. اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، اونچی آواز سے لبیک کہنے کی اجازت نہیں، اذان دینے کی عورت کو اجازت نہیں. گھر میں زور کے ساتھ زمین پہ پاؤں رکھ کر زیور کی آواز گھر سے باہر پہنچانے کی اجازت نہیں. اور شادیوں پر ڈانس کر کے گانے گا کر پورے محلے کو آواز سنانے کی اجازت عورت کو کیسے مل گئی؟ یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا مسلمان کو. ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلوں میں نظمیں پڑھ کر، نعتیں پڑھ کر عورت کو اپنی آواز پورے محلے کو سنانے کی اجازت کیسے مل گئی ہے؟ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. 22واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب. یہ میرے سامنے 22واں پارہ کھلا ہوا ہے، پہلا صفحہ. فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. آیت نمبر 32. گھر میں مرد نہیں ہے، ملازمت پر گئے،
کھیتی باڑی کے لیے گئے، کوئی پرایا بندہ دروازے پر آ گیا، والد سے ملنا ہے، بیٹے سے ملنا ہے، فرمایا خبردار مسلمان عورت، دروازے پر آنے والے پرائے بندے کے ساتھ نرم نرم لہجے میں بات نہ کرنا، سخت لہجے میں بات کر، بھائی چلا جا، دروازے پر کھڑا نہ ہو، ابا گھر میں نہیں ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ نرم لہجے میں بات کیوں نہ کروں؟ فرمایا فَيَطْمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، اگر پرائے بندے کے ساتھ تو نے نرم لہجے میں بات کی، ایسا نہ ہو اس بندے کے دل میں تیرے متعلق غلط خیال پیدا نہ ہو جائے۔ لمبی بات بھی نہیں کرنی اس کے ساتھ، اگر تو نے لمبی لمبی بات شروع کر دی، محلے والوں کو شک نہ پڑ جائے یہ پرایا بندہ اتنی دیر سے کیوں اس دروازے پر کھڑا ہے۔ شریعت کا تو مسئلہ ہے، شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ عورت کے نام کا بھی پردہ، آواز کا بھی پردہ، جسم کا بھی پردہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات آریات مائلات ممیلات، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی۔ میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، مجھے شرم آتی ہے۔ کپڑے پہننے کے باوجود بے لباس، اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے باریک کپڑے پہنے گی، پورا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ ایمان کے ساتھ بتائیں آج وہ وقت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ باریک اور تنگ کپڑے پا کر جسم دکھانا کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِیحَہا لَیُوجَدُ مِن مَّسِیرَةِ قَضَا وَقَضَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگ اور باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ اور ہم جو مرد ہیں ہمارا کوئی گناہ نہیں، ہم بازار سے بڑی کپڑے خرید کر لے آتے ہیں، یہ سلائی کر یہ پہن، ہمارا کوئی جرم نہیں۔ اگر باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی عورت گنہگار ہے، میں باریک کپڑا خرید کر لایا ہوں یہ سلائی کر پہن، میں برابر کا مجرم ہوں۔ تسی ناراض ہو گئے ہو؟ میں مولوی سے پہلی دفعہ ساری مسجد ہی چاہے تھے کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر دیتے ہیں۔ عورت کا جسم نظر آ رہا ہے کپڑوں میں سے، نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ سر پہ دوپٹہ باریک ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھے عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ناخن پالش، ناخن پالش لگانے والی عورت کا جسم ناپاک ہے، ناخن پالش لگانے والی عورت کا وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا۔ ناپاک جسم کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، زبانی قرآن کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، جسم ناپاک ہے۔ ناخن پالش لگی ہوئی تھی، فوت ہو گئی، محلے کی عورتوں نے غسل دیا، اس کا جسم پاک نہیں ہوا، ناپاک جسم کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہم ناخن پالش لے آتے ہیں، یہ لگا، ہم کوئی گناہگار نہیں ہے مرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، حضرت آپ کے پاس جبریل فرشتہ آئے، آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی مدت گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جبریل میرے پاس آیا کھڑا ہے۔ حضرت اچھا آپ یوں کریں، میری گود میں سر مبارک رکھ لیں اور لیٹ جائیں۔ آپ نے سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں رکھا، لیٹ گئے۔ دیکھیے گا میری طرف سارے دوست،
حضرت خدیجہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، سر کے بال نظر آنے لگ گئے، عرض کرنے لگی حضرت میں نے سر سے دوپٹہ اتار دیا ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، جبریل فرشتہ کھڑا ہے یا واپس چلا گیا؟ آپ نے فرمایا جبریل تو فوراً واپس چلا گیا۔ اچھا، دوبارہ دوپٹہ سر پہ رکھا، سر کے بال ڈھانپ دیے، حضرت اب آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی حضرت یہ واقعی جبریل تھا، اگر یہ شیطان ہوتا تو کھڑا رہتا، کیوں؟ عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، سر کے بال نظر آنے لگ جائیں، وہاں جبریل جیسے رحمت والے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، جسم سے برقعے اتر گئے، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ سبق پر آئیے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، بچے کو دودھ پلائے رکھ، خطرہ محسوس ہو، فرعون کے لشکر والے میرے محلے میں آ گئے ہیں، تلاشی لیں گے، میرے بچے کو دیکھا تو بچے کو قتل کر ڈالیں گے، ایک لکڑی کا صندوق بنا کر رکھنا، خطرہ محسوس ہو لکڑی کے صندوق میں بچے کو لٹا دینا، پانی کی موجوں کے حوالے کر دینا، میں لاد و وعدے کر رہا ہوں۔ فرمایا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین، یہ قرآن پاک کا حوالہ ہے۔ ایک وعدہ، بچے کو صندوق میں لٹا کر پانی کے حوالے کرنا تیرا کام ہے، اور بچے کو تیری گود میں واپس لے کے آنا میں رب العالمین کا کام ہے۔ نمبر 2، جب مقررہ وقت آیا میں لا تیرے بیٹے کے سر پہ رسالت کا تاج بھی سجاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے خطرہ محسوس کیا، بچے کو صندوق میں لٹایا، آپ پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو فرمایا بیٹی تو کنارے پہ ساتھ ساتھ چلتی جا۔ کہاں جاتا ہے صندوق؟ فرعون بیٹھا تھا کنارے، بھائی صندوق نکالو۔ کیا دیر کرنی تھی نوکروں نے، صندوق نکالا، کھولو صندوق کو، اس میں کیا ہے؟ جب صندوق کھولا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ظاہر ہوئے جیسے کالے بدلوں کے جھرمٹ میں سے 14ویں کا چاند نمودار ہوا کرتا ہے۔ عقیدہ سنیں اور یہ رکھنا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی مرتے دم تک۔ اللہ کا پیغمبر بچپن میں بھی حسین ہوتا ہے، لڑکپن میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، جوانی میں بھی حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، اور رب کعبہ کی قسم میری اور آپ کی عمر زیادہ ہوتی جائے ہمارا حسن و جمال کم ہوتا جاتا ہے، پیغمبر کی عمر بڑھتی جائے اللہ حسن و جمال زیادہ کرتا جاتا ہے۔ بچے کو قتل کر نہ وقالت امرات فرعون، فرعون کی گھر والی کہنے لگی، نام نہیں لیا اللہ نے، مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے بی بی آسیہ نام تھا، اللہ نے قرآن میں نام نہیں، بھائی میں قتل نہیں ہونے دوں گی، کیوں؟ قرۃ عین لی ولک، اپنا ذکر پہلے کیا کیونکہ فرعون اس سے محبت کرتا تھا، بیوی سے بد، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اور تیری بھی آنکھیں بھی تو ٹھنڈی ہو رہی ہیں، نہ قتل نہ کرو، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس لیے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے بڑے ہو کر ہمیں کوئی فائدہ دے جائے۔ میری طرف دیکھیے گا سارے بزرگ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مقام پر فائدے والی بات فرعون کی بیوی نے کی تھی، فائدہ نہ پہنچائے، ہو سکتا ہے فائدہ دے گا، فائدے والی بات بیوی نے کی تھی فرعون کی بیوی نے،
اللہ نے فائدہ دے بھی دیا، ایمان کی دولت سے اللہ نے اس عورت کو مالا مال کر دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فائدے والی بات فرعون کہہ دیتا اللہ اسے بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتا، پر اپنی اپنی قسمت۔ ہماری اولاد نہیں ہے نرینا، اس کو بیٹا بنا لیں گے، چلو یار میں قتل نہیں کرتا۔ فرعون نے کہا دودھ پلانے والی کا انتظام کرو، ایک دائی، دو، تین، تمام کی تمام دائیوں نے کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے پیتے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، یہ حوالہ میں اللہ نے پابندی لگا دی تھی، موسیٰ علیہ السلام میں تجھے دودھ اپنی والدہ کا پلاؤں گا۔ اب کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ کھڑی تھی، بول پڑی، ایک دائی کا پتہ میں بتاتی ہوں، وقت مختصر ہے میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ دائی؟ فلاں کالونی، فلاں محلہ۔ فرعون نے کہا اس کو لے آؤ، غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے، بات غیرت کی کرنے لگا ہوں۔ غیرت مند دوستو غور سے سننا جملہ میرا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا وہ شرم و حیا والی عورت ہے، بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، اگر بچے کو دودھ پلانا ہے بچے کو لے جانا پڑے گا۔ معاف کرنا، ہماری جو بازاروں میں مائیں اور بہنیں شاپنگ کرتی پھر رہی ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے؟ چپ کر بیٹھے ہو، اصل ساڑی خریدی ہوئی شے پسند نہیں آندی۔ ایک کو تو کپڑا لے آئے ہیں، یہ جتی تینوں پتہ میں آپ جا سا، ٹھیک ہے جی تو آپ جا، یہ مجبوری ہے۔ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ میں نے کہا بی بی آپ کا پردہ کیوں نہیں؟ کہنے لگی میرے ابے کی عقل پہ پردہ آ گیا، بھائیوں اور خامد کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس لیے میرا پردہ اتر گیا۔ حدیث کے لفظ مجھے یاد آئے ہیں، وہ سن لیں۔ لا يدخل الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتداءً وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت کون؟ فرمایا الدیوس۔ صحابہ نے عرض کی حضرت دیوس کون ہوتا ہے جو جنت نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی۔ میری بیوی کہاں جا رہی ہے، بہن اور بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے، کون میرے گھر میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ایسا بندہ ابتداء جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے سبق روک دیا، ایک حدیث پاک اور سناتا ہوں، بلکہ دو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ حضرت میں آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ مسجد نبوی کی نماز، ایک نماز 1000 نمازوں کا ثواب، دوسری روایت 5000 نمازوں کا ثواب، تیسری روایت 50,000 نمازوں کا ثواب۔ جماعت کے ساتھ بندہ پڑھے 27 گنا زیادہ، 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے آئے، جماعت کے ساتھ وہاں نماز پڑھے، 50 گنا زیادہ، 25 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز۔ رب کائنات کی مجھے قسم ہے، میرا اور میرے کافرین کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان والا امام اللہ نے نہ بنایا ہے نہ قیامت تک بنائے گا۔ حضرت آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں جماعت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نا نام، جو نماز
تو گھر کے صحن میں ادا کرے گی۔ اللہ مسجد نبوی کی نماز سے تجھے گھر کی صحن کی نماز کا زیادہ ثواب دے گا۔ جو برآمدے میں پڑھے گی اللہ صحن سے بھی زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ جو نماز گھر کے کونے میں کمرے کے اندر پڑھے گی اللہ صحن اور برآمدے کی نماز سے بھی اس کمرے کے کونے کی نماز کا زیادہ ثواب دے گا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اس بی بی نے کمرے کے کونے میں ایک جگہ مخصوص کر لی تھی، وہاں چھپ کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ میری طرف دیکھیے سارے بھائی، سر اٹھائیے، میرا جملہ سنیے۔ حدیث پاک تو آپ سمجھ چکے ہیں، ہاں نہ میں مجھے کون جواب دے گا؟ اللہ جو اونچا جواب دے اسے دنیا آخرت میں رحمت سے مالا مال کرنا۔ آپ نے اس عورت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اپنے پیچھے جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی؟ اونچا اونچا۔ جب جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں عورت کو نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت نہیں دی، عورت کو قبرستان جا کر قبر کی زیارت کی اجازت کیسے دی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ حجرے میں نہیں تھی، میری بیٹی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ آ رہی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیت، بیٹی کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ابا جان یہ میرے پڑوس میں ایک بندہ فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں وارثوں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی، افسوس، ارمان، دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم مرنے والے بندے کی قبر کی زیارت کرنے تو نہیں گئی تھی؟ سوال سنیں، سوال، تم مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا نہیں ابا جان میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، مجھے آپ کی بات یاد ہے، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ تو اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، آج اور بات سن لے، لو زرت قبرہا لم تریہ رائحت الجنہ، اگر تو میری بیٹی مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ سبق پر آئیے، سبق پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا بھائی وہ دائی شرم و حیا والی عورت ہے، بغیر مجبوری کے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی، دودھ پلانا ہے بچے کو لے جانا پڑے گا۔ فرعون نے کہا لے جاؤ، اور اکیلے نہیں، حفاظت اور پارے کے لیے فرعون کے لشکر کے بندے بھی ساتھ آ رہے تھے۔ اللہ فرماتے فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ میں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی گود میں واپس لے کر آیا تاکہ اس کا سارا جدائی والا غم بھی ختم ہو جائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو یقین ہو جائے اللہ کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے۔ پہلی بات سنگین جرم تکبر کرنا، آکڑ کرنا، فخر، اور دوسرا سنگین جرم اللہ کے وعدے میں شک کرنا۔ اب وقت محدود ہے، آخری جملہ سن لیں، تیسرا سنگین جرم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ بات اس کی تفصیل پھر کسی موقع پر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔